Welcome to Al Hadi Foundation School. صفحہ نمبر 67 پہ آ جائیں۔ سبق ہے ذہنی کھیل۔ آپ ایسے تو بہت سے کھیل کھیلتے ہیں، جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، جیسے آپ فٹ بال کھیلتے ہوں گے، ہاکی کھیلتے ہوں گے، جیسے والی بال، بیس بال، سے بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ذہنی کھیل ہوتے ہیں جو ہم سوچ کے اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم ان کھیلوں کو کھیلتے ہیں، اور ان کھیلوں کے لیے ہمیں کسی خاص کھلونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ جیسے کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں بلہ اور گیند ضرورت ہوتا ہے، جیسے ہاکی کھیلنے کے لیے ہمیں ہاکی اور گیند کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فٹ بال کھیلنے کے لیے ہمیں بال کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے سے بال کی، فٹ بال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ذہنی کھیلوں میں ہمیں کسی بھی کھلونے یا کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آئیے اب کچھ ایسے کھیلوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں کھیلنے کے لیے خاص ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کھیل کون سا ہے؟ کسوٹی۔ کسوٹی اب کیسا کھیل ہے، اس کو کھیلتے کیسے ہیں دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کھیل کسوٹی ہے۔ یہ کھیل دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں شریک کوئی ایک شخص بھی کسی مشہور شخصیت، ملک، جانور یا واقعے کے بارے میں سوچتا ہے، اور باقی شرکاء یعنی جو اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں مختلف سوالات کے ذریعے درست اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوالات کی تعداد محدود ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 سوالات میں ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ مثال اور اشارے دیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اشارے کون کون سے ہوں گے؟ شخصیت، شاعر، ڈاکٹر، نومبر، پاکستان۔ اندازہ لگائیے کہ کس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیے کہ ان سوالات یا ان اشاروں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھیلیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ کون ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ علامہ اقبال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے اہم پہلو یا ان کی مشہور باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کون سا ذہنی کھیل ہوتا ہے؟ بیت بازی۔ بیت بازی کیا ہوتی ہے؟ بیت بازی شعروں کا مقابلہ یا شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ بیت بازی بھی اسی طرح کا ایک کھیل ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گروہ کی صورت میں بھی مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ اشعار کا مقابلہ ہے جس میں ایک جانب سے پڑھا گیا شعر جس حرف پر ختم ہو، دوسرے گروہ کو اسی حرف سے کوئی دوسرا شعر سنانا ہوتا ہے۔ اس کھیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اشعار یاد ہوں، کیونکہ اگر آپ کو اشعار یاد نہیں ہوں گے تو آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ اپنی نصابی کتب کے علاوہ مختلف کتابوں، رسائل، اخبارات سے اشعار چن کر حروف تہجی کے لحاظ سے ایک ڈائری میں لکھ لینے اور یاد کر لینے سے بیت بازی کے مقابلے میں حصہ لینا اور کامیاب ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بار یاد کیے گئے اشعار آپ کو ساری زندگی نہیں بھولتے، اور آپ انہیں مختلف مواقع مثلاً گفتگو، تقاریر، مضامین میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی مختلف موقعوں پر آپ ان کو حسب ضرورت یا حسب حال آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کھیل شروع کرنے کے لیے کسی بھی بڑے مثلاً اساتذہ یا ججز سے کسی سے ایک شعر پڑھوا لیا جائے کہ جب اس کے بعد پھر جو ایک ٹیم ہے وہ اپنا شعر پڑھے، اس ٹیم کا شعر جس حرف پر ختم ہوگا اس شعر کے آخری حرف سے اگلی ٹیم اپنا شعر شروع کرے گی، اور اس طرح سے مقابلہ چلتا رہے گا اور مقابلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو مثال کے طور پر یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ صفحہ نمبر 68 پہ آ جائے، 68 پیج پہ۔ ٹیم الف یہ پہ ختم ہونے والے اس شعر کے جواب میں یہ سے شروع ہونے والے شعر سنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ تے پہ، تے حرف پہ شعر ختم ہو رہا ہے۔ تو ٹیم بی جو ہے یا ٹیم بے کس طرح سے شروع کرے گی؟ پھر اس شعر کے آخری حرف تے سے شروع ہونے والا شعر سنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ٹیم الف کے پھر سے یہ کا شعر کہنے کی باری ہے۔ اسی طرح سے آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے اور جو ٹیم صحیح شعر پہ شعر کہتی چلی جاتی ہے وہ جیت جاتی ہے، اور دوسری کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ دوبارہ جیت کے لیے تیاری کریں، جد و جہد کریں۔ آپ نے اس کی سرگرمیاں بھی حل کر لینی ہے اور اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔